بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مکمل واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ انبیاء اکرام کی زندگی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے، جس میں صبر، استقامت، توحید کی دعوت اور آخرکار اللہ کی مدد و نصرت کا واضح سبق ملتا ہے۔ آئیے اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس میں نصیحت اور ہدایت کے پہلو اجاگر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اولین انبیاء میں سے تھے۔ وہ ایک ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے جب لوگوں نے اللہ کو بھلا کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ قوم نوح بتوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتی، ان سے حاجات مانگتی اور انہیں اپنا معبود سمجھتی تھی۔ یہ بت ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے نام سے مشہور تھے، جن کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ نوح آیت نمبر 23 میں آیا ہے۔ اس ظلم و گمراہی کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں۔ دعوت اسلام اور قوم کی ضد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت نرمی اور محبت سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے دن رات علانیہ اور پوشیدہ ہر طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ کبھی وہ مجمع میں کھڑے ہو کر دعوت دیتے، کبھی تنہائی میں سمجھاتے، مگر قوم کے سرداروں اور دولت مندوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، ہم تجھے اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں اور ہمارے درمیان تیرے پیروکار صرف کمزور اور نادان لوگ ہیں۔ قوم نے ان کی بات ماننے کی بجائے ہٹ دھرمی اختیار کی۔ وہ کہتے کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صبر عزمہ محنت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو مسلسل دعوت دی، لیکن چند افراد کے سوا کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ ان طویل صدیوں میں انہوں نے ہر حربہ آزما لیا، مگر قوم کے سردار اپنی دولت، جاہ و حشمت اور باطل مذہب پر اڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسا ہوا نہ چھوڑ۔ عذاب کا فیصلہ اور کشتی کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وحی کے ذریعے خبر دی کہ اب ان کی قوم پر عذاب آئے گا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ ایک عظیم کشتی تیار کریں اور ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹیں، تختے جوڑے، کیل لگائے اور ایک بڑی کشتی بنائی۔ بعض روایات کے مطابق یہ کشتی 3 منزلہ تھی، نیچے جانوروں اور پرندوں کے لیے، درمیان میں انسانوں کے لیے، اوپر خوراک اور سامان کے لیے۔ قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر ہنسی اڑاتے اور کہتے، اے نوح، کیا تو بڑھئی بن گیا ہے؟ پہلے نبی تھا، اب کاریگر ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ جواب دیتے، تم اگر آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ طوفان کا آغاز۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنوں اور جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسی، پانی پہاڑوں سے بلند ہو گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے، پانی نے ایک بڑے کام کے لیے اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 12۔ کشتی پانی کے اوپر تیرنے لگی اور طوفان نے پوری زمین کو گھیر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور والد کا درد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور والد کا درد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا۔ جب طوفان شروع ہوا تو نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ یہ لمحہ نوح علیہ السلام کے لیے سخت آزمائش تھی۔ طوفان کا اختتام۔ پانی 40 دن تک رہا۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو کہا کہ برسات روک دے۔ پانی اتر گیا، زمین خشک ہوئی اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نجات یافتہ اور ہلاک ہونے والے۔ کشتی میں سوار تمام مومن اور جانور محفوظ رہے، باقی سب کافر غرق ہو گئے۔ یوں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور کافروں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اس واقعہ سے سبق۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا یہ واقعہ محض تاریخ نہیں بلکہ ایک عظیم درس ہے۔ نمبر 1، توحید کی دعوت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، انبیاء کی زندگی صبر اور استقامت کی مثال ہے۔ نمبر 3، اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت یا تدبیر نہیں بچا سکتی۔ نمبر 4، ایمان نجات کا ذریعہ ہے نہ کہ نسب یا رشتہ داری۔ نمبر 5، حق کا راستہ اختیار کرنے والے ہمیشہ اللہ کی نصرت پاتے ہیں۔ نتیجہ، جب نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ انسانیت کو یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان اور اطاعت کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں، اگر پوری دنیا بھی ساتھ چھوڑ دے تب بھی اللہ اپنے نیک بندے کو بچا لیتا ہے، یہ واقعہ ہمیشہ قیامت تک آنے والوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ رہے گا۔